بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کی تمارین اور تراکیب کے حل کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں خلاصۃ النحو حصہ دوم کے تمام اسباق حل کر دیے گئے تھے اور چینل پر موجود ہیں، اور حصہ اول کے پہلے 30 اسباق اپلوڈ کیے گئے تھے، اور آج تقریباً 3 سال کے بعد آگے 31واں سبق مفعول فی کا بیان ہے، اس کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جز ہے مفعول فی کو ظرف زمان کہتے ہیں، درست ہے مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جز ہے جس ظرف کی حد ہو اسے ظرف مبہم کہتے ہیں، درست ہے جس ظرف کی حد ہو اسے ظرف محدود کہتے ہیں۔ تیسرا جز ہے ظرف زمان سے پہلے فی لانا واجب ہے، درست ہے ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے۔ اس میں جز الف مفعول فی الگ کیجئے نیز بتائیں کہ اس سے پہلے فی آ سکتا ہے یا نہیں۔ پہلا جملہ ہے ولد نبینا یوم الاثنین۔ اس میں دو چیزیں بتانی ہے، ایک تو مفعول فی کو الگ کرنا ہے، دوسرا ساتھ بتانا ہے کہ اس سے پہلے یعنی جو مفعول فی ہے اس سے پہلے فی آ سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ مفعول فی یوم لفظ یوم ہے، اور اس سے پہلے فی لانا جائز ہے کیونکہ یہ ظرف زمان محدود ہے، اور ظرف زمان محدود سے پہلے فی لایا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ ولیدہ ماضی مجہول ہے والدہ یلیدو سے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، نبینا یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ جو صیغہ ہوتا ہے ماضی کا واحد مذکر غائب کا، اس کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ جب بھی اس طرح کا صیغہ آ جائے، ماضی کے دو صیغے اس میں آتے ہیں، ایک صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور دوسرا واحد مؤنث غائب ہے۔ یہ دو صیغے جب بھی ترکیب کے اندر آئیں تو سب سے پہلے آپ اس کا فاعل باہر سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، فاعل یا نائب فاعل جو بھی بنانا ہے۔ اگر باہر موجود ہو تو اس صورت میں وہی اس کا فاعل یا نائب فاعل ہوگا، اگر باہر سے نہ ملے تو پھر ضمیر کو بنا لیں۔ اور ماضی کے ان دو صیغوں کے علاوہ باقی جو 12 صیغے ہیں ان کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر بارز کی صورت میں۔ تو یہاں پر اس کا جو نائب فاعل ہے، کیونکہ یہ ماضی مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ہوگا، وہ باہر ہے نبینا، یہ نائب فاعل ہو گیا۔ یوم الاثنین یہ مضاف مضاف الی مل کے مفعول فی ہے۔ فعل ماضی اپنے نائب فاعل، ولدہ اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ جمع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ دوسرا جملہ ہے ختمت القرآن لیلۃ القدر، اس میں مفعول فی لیلۃ القدر ہے یعنی لیلہ، اور اس سے پہلے لفظ فی کا آنا جائز ہے کیونکہ یہ ظرف زمان محدود ہے۔ ترکیب کرتے ہیں۔ ختمت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، القرآن مفعول بھی ہے، لیلۃ القدر یہ مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہے۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے شب قدر میں قرآن کریم ختم کیا۔ تیسرا جملہ ہے صلیت خلف الامام، تو اس میں خلف یہ مفعول فی ہے، اور اس سے پہلے لفظ فی کو لانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ظرف مبہم ہے، کیونکہ اس میں ترجمہ بنے گا نا کہ میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، تو اب پیچھے میں کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا پیچھے،
تو یہ مبہم ہے، مبہم میں زمان اور مکان دونوں آتے ہیں، تو جب بھی ظرف مبہم ہوگا تو اس سے پہلے فعل آنا جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر فعل آنا جائز نہیں ہے۔ اب ترکیب کرتے ہیں، تو صلیت، یہ صلی یصلی تسلیہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے، بعد متکلم کا، تازمیر بارز فاعل ہے، خلف الامام امزا مضاف مل کے مفعول فی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ آگے چوتھا جملہ ہے استیقظ وقت التہجدی، تو اس میں وقت، لفظ وقت جو ہے یہ مفعول فی ہے، اور اس سے پہلے فعل آنا جائز ہے کیونکہ یہ ظرف زمان معدود ہے، مضاف الیہ کی وجہ سے معدود ہو گیا کہ تہجد کا وقت۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں، تو استیقظ، استیقظ یستیقظ، باب استفعال سے یہ مضارع کا صیغہ ہے بعد متکلم کا، تو مضارع کا جو بعد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے اس میں ضمیر چھپی ہوتی ہے اور وہی فاعل بنتی ہے ہمیشہ، تو اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ آگے وقت تہجدی، یہ مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول فی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہوں۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے اتلو القرآن کل یوم صباحا، تو اس میں مفعول فی دو بنیں گے، ایک کلا، یہ بھی مفعول فی ہے اپنے مضاف الیہ کی وجہ سے، آگے پھر صباحا یہ بھی مفعول فی ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، اتلو یہ مضارع کا صیغہ ہے تلا یتلو سے، یعنی باب ناصر سے مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اصل میں اتلو تھا تو اس سے اتلو بنا، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، القرآن مفعول بہ ہے، کل یوم یہ مضاف الیہ مل کے مفعول فی اول، صباحا یہ مفعول فی ثانی ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی دونوں سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں ہر روز صبح کے وقت قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ آگے جملہ ہے اطیع الوالدین دائما، تو اس میں دائما یہ مفعول فی ہے اور اس سے پہلے فعل آنا جائز نہیں کیونکہ یہ ظرف مبہم ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، اطیع یہ مضارع کا صیغہ ہے بعد متکلم کا باب افعال سے، اطاع یطیع اطاعت سے، تو اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، الوالدین یہ اس کا مفعول بہ ہے، دائما یہ مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں ہمیشہ والدین کی اطاعت کرتا ہوں۔ آگے جملہ ہے اصوم شہر رمضان، اس میں شہر یہ مفعول فی ہے اور اس سے پہلے فعل آنا جائز ہے کیونکہ یہ ظرف زمان معدود ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، اصوم سامہ یصوم سے مضارع کا صیغہ بعد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، شہر رمضان یہ مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہے، رمضان مضاف الیہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر فتح ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے اوپر کسرہ نہیں آتا، تو اس کی جو حالت جری ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے۔ تو اصوم فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھوں گا۔ آگے جز با ہے، اس میں دیے گئے جملوں میں غلطی اور اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے اصلی مسجدن، اس میں غلطی یہ ہے کہ فی کو نہیں لایا گیا کیونکہ مسجد ظرف مکان معدود ہے اور ظرف مکان معدود سے پہلے فی لانا واجب ہوتا ہے، درست ہو جائے گا اصلی فی مسجدن۔ اب اس کی ترکیب کریں، تو اصلی صلی یصلی سے مضارع واحد متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، فی مسجدن یہ جار مجرور مل کے ظرف لاغو،
فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ آگے دوسرا جملہ ہے ارجع فی غدن، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ غدن یہ مجرور نہیں ہے، حالانکہ پیچھے فی حرف جر موجود ہے، تو درست ہو جائے گا ارجع فی غدن۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ارجع یہ بھی وہی صیغہ ہے مضارع کا بعد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل فی غدن، یہ جار مجرور ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو، جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں کل لوٹوں گا۔ آگے جملہ ہے احفظ الدرس دارا، اس میں غلطی یہ ہے کہ دار سے پہلے لفظ فی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دار ظرف مکان معدود ہے اور اس سے پہلے فی کلانا واجب ہوتا ہے، درست ہو جائے گا احفظ الدرس فی دارن۔ ترکیب کریں تو احفظ یہ مضارع کا صیغہ بعد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، الدرس یہ مفعول بہ ہے، فی دارن یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں گھر میں سبق یاد کرتا ہوں۔ آگے جملہ ہے الحکم فوق الادب، اس میں غلطی یہ ہے کہ لفظ فوق یہ منصوب نہیں ہے، تو حالانکہ یہ مفعول فی ہے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا، تو درست ہو جائے گا الحکم فوق الادب۔ ترکیب کریں تو الحکم یہ مرفوع لفظ مبتدا ہے، فوق الادب یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہے ثابتن کے لیے، تو ثابتن اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر وضمیر اس کا فاعل واجب اسم مبتدا، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ آگے جملہ ہے درست سنونا، تو اس میں غلطی یہ ہے سنون کو منصوب ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی جو حالت نصبی ہے وہ سنین کی صورت میں آئے گی اور واو کے ساتھ اس کی حالت رفعی آتی ہے، تو یہ مرفوع ہے، اس کو منصوب کریں بنے گا درست سنینا۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں تو درست یہ ماضی کا صیغہ بعد متکلم کا تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل ہے، سنینا یہ مفعول فی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلی۔ ترجمہ ہے میں نے سال ہر سال یعنی کئی سال درس دیا۔ آگے جملہ ہے لا اقرأ فی خلف الامام، اس میں غلطی لفظ فی کا ہونا ہے، کیونکہ خلف یہ ظرف مبہم ہے اور ظرف مبہم سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہوتا، درست ہو جائے گا لا اقرأ خلف الامام۔ ترکیب کریں لا اقرأ یہ مضارع منفی کا صیغہ ہے بعد متکلم کا، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے اور خلف الامام یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول فی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہے میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا۔ اب آگے سبق کے اندر موجود جملوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جملہ آتا ہے دخلت فی المدینہ یوم الجمعہ، تو آسان آسان جملے ہیں۔ اب دخلت ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا تا ضمیر بارز فاعل ہے، فی المدینہ یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، یوم الجمعہ یہ مضاف مضاف الیہ کی مفعول فی ہے، فعل فاعل ظرف لغو اور مفعول فی جملہ فعلی خبریہ ہے۔ میں شہر میں جمعہ کے دن داخل ہوا۔ آگے جملہ ہے اذهب غدن، تو اس میں اذهب ذهب یذهب سے مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، غدن مفعول فی ہے، فعل فاعل مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں کل جاؤں گا۔ آگے جملہ ہے صلیت خلف الامام، صلیت یہ ماضی کا صیغہ ہے متکلم کا تا ضمیر بارز فاعل ہے، خلف الامام مضاف مضاف الیہ مل کے یہ اس کا مفعول فی ہے، فعل فاعل مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ۔
ترجمہ ہے میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ آگے جملہ ہے سمتو دہرن، تو ساما یسومو سے ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا تاضمیر بارز اس میں اس کا فاعل ہے۔ دہرن مفعول فی ہے، فعل فاعل مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے کئی سال روزے رکھے۔ آگے ہے سمتو شہرن، تو ویسے جملہ ہے، ترجمہ ہو جائے گا اب میں نے مہینہ روزے رکھے۔ آگے جملہ ہے جلستو امام الامیری، تو جلستو یہ ماضی کا صیغہ واحد متکلم کا تاضمیر بارز فاعل ہے، امام الامیری یہ مضاف مضاف الیہ کے مفعول فی۔ ترجمہ ہے میں امیر کے سامنے بیٹھا۔ آگے جملہ ہے دخلت دارن، تو دخلت ماضی کا صیغہ تاضمیر بارز فاعل، دارن مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں گھر میں داخل ہوا۔ آگے جملہ ہے کنتو امامہ دہرن، تو اس میں کنتو ماضی کا صیغہ واحد متکلم کا تاضمیر بارز فاعل ہے، امامہ مضاف مضاف الیہ کے اس کا مفعول فی ہے، اور دہرن یہ بھی مفعول فی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول فی اس مل کے جملہ فعلیہ خبری۔ آگے جملہ ہے کنتو فی الداری، تو کنتو وہی صیغہ ہے، واحد متکلم کا تاضمیر بارز فاعل ہے، فی الدار جار مجرور له ہے۔ ترجمہ ہے میں گھر میں کھڑا ہوا۔ آگے جملہ ہے کاما فی لیلن، کاما لیلن، تو کاما ماضی کا صیغہ اس کے اندر واضح فاعل، فی لیلن ظرف لو ہے، فعل فاعل ظرف لو جملہ فعلی خبر۔ آگے جملہ ہے متا تصوم، اس میں متا یہ اس میں استفہام ہے اور مفعول فی مقدم ہے۔ تصوم یہ سامع یصوم سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کا ترجمہ ہے تو کب روزہ رکھے گا۔ آگے جو جملہ آ رہا ہے اس کے جواب میں اصوم غدن، تو یہ ترکیب دیکھیں تو اصوم مضارع کا صیغہ واحد متکلم کا ہے، انا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، غدن مفعول فی ہے، فعل فاعل مفعول فی جملہ فعلیہ، اور اس کا ترجمہ ہوگا میں کل روزہ رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس سبق کا اختتام ہوا، مزید سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔